حج سے واپسی کے بعد میرے پاس حرمین کے کچھ تحائف تھے، تو خیال کیا کہ دیوبند میں اتر کر ان تحائف کو اپنے اساتذہ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے وہاں اترنا پڑا۔ اسلام آباد گویا اساتذہ نے مظہر العلوم کراچی کے ایک مدرسے کی لیے میری خدمات کی ضرورت سمجھی کہ آج کل عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اسلام پر اعتراضات اور عالیہ سماج بھی وہ کراچی میں غل و شور مچا رہے ہیں اور وہ بھی اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو مولانا محمد صادق صاحب نے مظہر العلوم کے لیے آپ کی خدمات کی ضرورت اور اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ گھر پہنچنے کے بعد جلد تر ان خدمات کو قبول کریں۔ تو جو انہوں نے کچھ بتایا تو میں مجبور ہوا کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے ٹھہر کر اس کے بعد کہا کہ براہ راست پھر آپ کراچی پہنچے اور ہم یہاں سے اب اطلاع دیتے ہیں مولانا صادق کو، تو دے دیا اطلاع، اور میں 2 ہفتے گھر میں قیام کر کے اس کے بعد آیا۔ تو آریوں کا بڑا زور تھا، آریہ سماج کا، تو فوراً قلم برداشت کا میں نے ایک رسالہ لکھا، اس کا نام ہے آئین آریہ، یہ میری پہلی تصنیف تھی، اور اس پر ایک شعر اس وقت موزون کر کے لکھ دیا کہ گر ہو تمہیں کچھ کھٹکا یا حق کی جستجو ہے، کیوں دیکھتے نہیں ہو آئینے ہوئے۔ اس میں گویا آریہ مذہب کی کل خامیاں مختصر الفاظ میں درج کی تھی، یہ پہلی کتاب، اور یہ کتاب اس قدر جلد اڑ گئی کہ اب خود مجھے بھی ایک نسخہ نہیں مل سکا، لیکن آریوں کا زور اس تصنیف نے توڑ دیا، اور جن کے پاس نسخہ تھا وہ تبلیغ شروع کر کے پنڈتوں کو کے پیر اکھاڑ دیے، اور پھر وہ اسلام پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد آریہ سماج کا راجپوتانے میں بڑا شور و گل شروع ہو گیا، خاص کر سردانند نے اور رام چندر دہلوی نے اسلام پر نامعقول اعتراضات پیش کیے، اور ان کو انہوں نے بہت بڑا اہم معاملہ سمجھا، در حقیقت ایسا نہ تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند سے ایک حکم آیا کہ یہ فتنہ اب بہت بڑھ گیا ہے، تو مولوی محمد صادق صاحب کی بھی رائے ہے اور ہماری بھی رائے ہے کہ آپ 50 مبلغین کو لے کر آگرہ پہنچے اور وہاں محلہ ڈولی کھار میں قیام کریں، اور ان مبلغین کو تبلیغ کے اصول سے واقف کرانے کے بعد مختلف ضرورت کی جگہوں میں بھیج دیں، اور جب یہ تحریک کامیاب ہو جائے تو پھر آپ گویا اصل مظہر العلوم کے کام کو پھر شروع کریں گے، لیکن پہلے اس ضرورت سے گویا جسم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ میں نے ایسا کیا، وہ 50 گئے، میری سرپرستی میں وہاں بریلیت کا بڑا فتنہ تھا، اور دیوبند اور بریلی یہ رد سمجھے جاتے تھے،
انہوں نے گویا ہمارے خلاف کارروائی شروع کر دی، لیکن اس کی طرف میں نے کوئی خاص توجہ نہیں کی کہ اب 2 شغل ضروری نہیں، یہ ایک ہی شغل جو ہے فی الحال ضروری ہے۔ تو ان کو میں نے تربیت دی اس طریقے پر کہ وہ ہر وہ بندے مقابلہ کر سکے ان پنڈتوں کا جو اسلام پر اعتراض کرتے تھے، تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ پنڈتوں کو شکست دے سکے۔ تو پہلے شردان ڈالا اور اس نے میرے نام اعلان کیا کہ اس سے ہم مقابلہ کریں گے۔ تو آگرہ پہنچا۔ آگرہ پہنچنے کے بعد اس کو یہ توفیق تو نہ ہوئی کہ منظم وہ مناظرہ کوئی کر سکے، لیکن کم از کم اس سے اس بات کی شہرت تو ہو گئی کہ ہندوؤں کے پاس ایک پنڈتانہ طاقت موجود ہے جس کو وہ اسلام کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آگرہ میں مناظرہ منعقد ہو گیا اور شردانند نے گویا ارادہ کیا کہ میں یہ مناظرہ کر سکوں گا۔ میں نے کہا بہت بہتر۔ مناظرہ جو شروع کیا تو اس کو کوئی کامیابی نہیں ہوئی اس میں، اور جو سوال میں کرتا تھا تو لاجواب ہو جاتے تھے، اور جو وہ کرتا تھا تو حقیقت میں وہ سوال ہی نہیں تھا۔ اسلام میں گویا اس سوال کا حل پہلے سے موجود تھا۔ الغرض ایک ہی مناظرے میں گویا اس کے پیر اکھڑ گئے، اور یہاں سے جب وہ دہلی گئے تو پھر اس نے سر نہیں اٹھایا اسلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کا، اور یہاں میدان ہمارے لیے بالکل خالی ہو گیا آگرہ میں۔ البتہ ایک اور پنڈت کو جس کا نام تھا پنڈت رام چندر، انہوں نے دہلی سے بھیجا کہ وہ مناظرہ کرے گا، لیکن اس کا مناظرہ بھی کالعدم تھا، کیونکہ مناظرے کا فن بڑا عمیق اور گہرا ہے، سرسری نگاہ والا اس میں نہیں چل سکتا۔ تو انہوں نے بھی شکست کھائی، تو شردان نے بھی کھائی اور ہم چلے جی نے بھی کھائی، اس لیے یہ 2 مورچے تو فتح ہو گئے۔ اس کے بعد گویا جو مبلغین تھے انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ تبلیغ شروع کی، اور ہندو نو مسلم اس قدر متاثر ہو گئے کہ اپنی چوٹیاں کٹوا دی۔